بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افریقہ میں اسلام کی دعوت پھیلانے والے عظیم عرب دائی شیخ عبدالرحمن الصمد کہتے ہیں، میرے افریقہ میں دعوتی کام کے دوران ایک دن میں وہاں چلڈرن ہسپتال کے وزٹ پر تھا کہ میں نے ایک افریقی عورت کی درد بھری آہ و بکا سنی۔ یہ عورت ایک بچوں کے اسپیشلسٹ ڈاکٹر کے سامنے کھڑی گریہ وزاری کرتے ہوئے اپنی افریقی زبان میں بار بار کوئی التجا کر رہی تھی اور اس کے لیے اسے رو رو کے واسطے دے رہی تھی۔ میں اس کے اصرار کی شدت اور اپنے مقصد کو منوانے کے عزم سے واقعی متاثر ہوا اور میں نے آگے بڑھ کر مترجم کے ذریعے ڈاکٹر سے دریافت کیا کہ جناب اس عورت کے ساتھ معاملہ کیا ہے۔ اس نے بتایا کہ اس عورت کا دودھ پیتا لاغر سا بیمار بیٹا ہے جسے ہم ناقابل علاج قرار دے چکے ہیں، مگر یہ عورت نہیں سمجھ رہی اور چاہتی ہے کہ میں اس کے بیٹے کو بھی ان بچوں میں شامل کر لوں جنہیں علاج کی غرض سے ایڈمٹ کر لیا گیا ہے، حالانکہ اس طرح جو رقم ہم اس کے قریب المرگ بیٹے پر خرچ کریں گے وہ ضائع ہی ہو جائے گی اور اس کا علاج کرنے سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ اس کا بیٹا گنتی کے چند ایام ہی جیے گا، سو یہ پیسے اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ انہیں کسی اور بچے پر خرچ کیا جائے کہ جس کا علاج ممکن ہو۔ شیخ الصمد کہتے ہیں، میں ڈاکٹر کے ساتھ میرے اس مکالمے کے دوران وہ عورت میری طرف بڑی امید بھری اور رحم طلب نظروں سے دیکھ رہی تھی، جبکہ ڈاکٹر میرے مترجم کے ذریعے اس کے بیٹے کی بابت مجھے بڑی ہی سخت مایوس کن رپورٹ دے رہا تھا۔ آخر میں نے کچھ سوچتے ہوئے مترجم سے کہا، ڈاکٹر سے پوچھو کہ اسے اس بچے کو داخل کر لینے کی صورت میں اس کے علاج معالجے کے لیے یومیہ کس قدر اضافی رقم درکار ہوگی۔ جب اس نے رقم بتائی تو میں نے اسے بہت ہی معمولی پایا اور علاج کے لیے مترجم کو ہدایات جاری کیں۔ پھر ایک عرصے بعد، شیخ اگر اسلام اور اس کی رحمتیں نہ ہوتیں تو میں آج زندہ نہ ہوتا اور نہ ہی آج آپ کے سامنے کھڑا یوں باتیں کر رہا ہوتا۔ میری ماں نے آپ کے ساتھ بیتا سارا قصہ مجھے سنا رکھا ہے۔ اس نے بتایا ہے کہ میری صغر سنی میں جب ڈاکٹر لا علاج قرار دے کر مجھے ہسپتال سے نکال رہے تھے تو میری ماں کے رونے دھونے پر رحم کھا کر کس طرح آپ نے میرے علاج معالجے کے خرچ کی ذمہ داری اٹھا کر مجھے ہسپتال میں داخل کروا دیا تھا اور میں نے اپنی اس مہربان ماں کی شدید خواہش پر بڑی محبت سے قرآن پاک حفظ کیا ہے اور ابتدائی طور پر اسلام کو سیکھا ہے اور ابھی میں اپنی ماں کا حکم مان کر بڑے شوق سے آپ کے تحت رہ کر اسلام کی بابت بہت کچھ سیکھنا چاہتا ہوں اور اسلام کے لیے بہت کچھ کرنا بھی چاہتا ہوں۔ میں عربی اور افریقی دونوں زبانیں یکساں جانتا ہوں اور میں آپ کے ماتحت رہ کر آپ کی طرح اسلام کے داعی کے طور پر کام کرنا چاہتا ہوں اور اس کام کے عوض مجھے کھانے کے علاوہ کچھ بھی نہیں چاہیے ہوگا۔ اور شیخ اس موقع پر مجھے اور میری ماں کو اچھا لگے گا کہ اگر میری قرآن کی تلاوت بھی سن لیں۔ میں نے مسکراتے ہوئے اسے تلاوت کرنے کے لیے کہا تو اس نے بڑی ہی سریلی آواز میں ترتیل کے ساتھ سورۃ البقرہ کی آیات پڑھنا شروع کر دیں اور اس دوران اس کی خوبصورت ذہین آنکھیں مجھے مسلسل امید کی نظر سے دیکھ رہی تھیں اور اس دوران میری یادداشت میں ایک دم وہ بھولا بسرا ہوا واقعہ روشن ہونے لگا کہ جس کا ذکر یہ بچہ اپنی تلاوت سے پہلے کر رہا تھا۔ سب کچھ یاد آ جانے پر میں نے فرط حیرت و مسرت سے کہا، کیا یہ وہی بچہ ہے جسے ڈاکٹروں نے ناقابل علاج قرار دے دیا تھا؟ ماں نے کہا، ہاں، یہ وہی بچہ ہے جسے انہوں نے سمجھ لیا تھا کہ یہ زندہ نہیں بچے گا۔ پھر وہ بولی، یہی بتانے کے لیے تو میں اسے ساتھ لے کر آپ کے پاس آنے کے لیے اصرار کر رہی تھی اور میں نے اس کا نام بھی آپ کے نام پر عبدالرحمن رکھا ہے۔ شیخ الصمد کہتے ہیں، حقیقت حال معلوم ہونے پر مجھ پر خوشی سے کپکپاہٹ طاری ہونے لگی اور مجھے لگا کہ میرے قدم میرا بوجھ اٹھانے سے قاصر ہو رہے ہیں، سو میں ایک دم فرش پر بیٹھ گیا۔ میں خوشی اور حیرت سے کسی مفلوج آدمی جیسا ہو چکا تھا۔ میں نے وہیں پہ اللہ کے حضور سجدہ شکر ادا کیا اور پھر میں روتے ہوئے گویا ہوا اپنے رب سے کہہ رہا تھا، صرف سافٹ ڈرنک جتنا خرچ ایک جان بچا سکتا ہے اور اس سے بڑھ کر الحمدللہ ہمیں ایک دائی بھی عطا کر سکتا ہے کہ جس کی ہمیں اس وسیع میدان میں شدید ضرورت بھی ہے
اور ساتھ ہی میری زبان پر بے ساختہ سورۃ المائدہ کی آیات جاری ہو گئیں، جس کا ترجمہ ہے، اور جس نے کسی ایک انسان کی جان بچائی اس نے گویا ساری نوع انسانی کو بچا لیا۔ اور الحمدللہ بعد میں یہی لڑکا غیر مسلم افریقی قبائل میں اسلام کی دعوت پھیلانے والا سب سے مشہور داعی بنا، جسے اپنی زبان کی تاثیر کے سبب لوگوں میں سب سے زیادہ مقبولیت حاصل ہوئی۔